السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج آپ کی خدمت میں ایک انتہائی دلچسپ اور معلومات سے بھری ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو شروع کروں، آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے وہ اس کے لنکس کو اپنے دوسرے گروپس میں ضرور شیئر کریں۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، یعنی کوئی بھلائی جو تمہیں پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی برائی جو تمہیں پہنچے وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ آج اس بات کو اور اس حقیقت کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں مسلمانوں میں اسلامی تعلیمات سے دوری اور بے رغبتی، جس کے نتیجے میں بدعقیدگی اور بدعملی، خرابی اور بگاڑ نے جنم لے لیا ہے، اور اسی بدعقیدگی کا ایک حصہ بدشگونی، توہم پرستی اور خود ساختہ یعنی خود کے بنائے ہوئے فاسد خیالات اور عقائد ہیں۔ شگون کا معنی ہے فال لینا، یعنی کسی چیز، شخص، عمل، آواز یا وقت کو اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا۔ شگون دو طرح کا ہوتا ہے، ایک نیک شگون، دوسرا بد شگون، جس کو نیک فالی اور بدفالی سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ نیک شگون کا مطلب یہ ہے کہ کسی اچھی بات کو سننا یا کسی اچھی چیز کو دیکھنا اور اس سے اپنی مراد پانے کی توقع پیدا کرنا۔ مثلا کوئی شخص بیمار ہو اور اس بات کے شک میں ہو کہ صحت پاؤں گا یا نہیں، اور اس حالت میں وہ کسی کہنے والے سے یہ الفاظ سنے، یا سالمو، اے سلامتی پانے والے، اس لفظ سے یہ بیمار یہ نیک شگون لے کہ میں بیماری سے سلامتی پا جاؤں گا۔ اور بدشگونی یا بدفالی کا مطلب یہ ہے کہ کسی بری بات کو سن کر یا بری چیز کو دیکھ کر، جیسے کوا، الو، بلی، کتا، اپنے کام میں اس کو رکاوٹ سمجھنا اور اس کام کو یہ سمجھ کر چھوڑ دینا کہ اب یہ کام نہیں ہوگا۔ حدیث کی اصطلاح میں اسی کو طیرہ کہتے ہیں۔ نیک شگون جائز اور بد شگون ناجائز ہے۔ نیک شگون یا نیک فال لینا محمود و مستحسن بلکہ مستحب ہے، کیونکہ نیک فال لینے میں دل کو اطمینان اور خوشی حاصل ہوتی ہے، نیز اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے اچھائی اور بھلائی کی امید پیدا ہو جاتی ہے۔ بدشگونی اور بدفالی میں انسان کا ذہن اسی چیز کی طرف رک جاتا اور عقیدے میں فساد کا سبب بنتا ہے۔ نیک شگون اور بدشگون سے متعلق فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملاحظہ کرتے ہوئے چلیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا طیرہ وَيُعْجِبُنِي الْفَالُ قَالُوا وَمَا الْفَالُ قَالَ كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 5776۔ یعنی کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ بدفال اور بدشگونی کی کچھ حقیقت ہے، البتہ مجھے فال پسند ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، فال سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، عمدہ اور بہترین بات جس کو سن کر حسن انجام کی امید رکھنا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیرہ ولا ہامہ ولا سفر، یعنی کوئی بیماری متعدی نہیں،
بدفعلی اور بدشگونی کی بھی کچھ حقیقت نہیں، نہ الو کا بولنا کوئی برا اثر رکھتا ہے اور نہ ہی ماہ سفر منحوس ہے۔ بدشگونی کا کفارہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے کسی کام سے بدفعلی بدشگونی کی بنا پر رکا، اس نے شرک کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا کہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا کفارہ یہ دعا ہے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، یعنی یا اللہ تیری بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں، اور تیرے شگون کے علاوہ کوئی شگون نہیں، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں آپ کی خدمت میں چند مثالیں جو ہمارے معاشرے میں بدشگونی اور نحوست سے متعلق عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ شکلیں اور اس کا شرعی حکم آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ در حقیقت یہی بات ہمارے اس ویڈیو کا اصل خلاصہ اور اس کا لب لباب ہے۔ نمبر 1، قینچی کے بجانے سے آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، یہ تصور ہے جو بالکل غلط ہے۔ دو آدمیوں کے بیچ سے آگ لے کر نکلنے سے ان میں لڑائی ہو جاتی ہے، یہ بھی بے بنیاد بات ہے۔ دو آدمی ایک کنگھی نہ کریں ورنہ دونوں میں لڑائی ہو جائے گی، اس کی بھی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔ بعض عورتیں ایسی عورت کے پاس جس کے بچے اکثر مر جاتے ہیں، خود جانے اور بیٹھنے سے رکتی ہیں اور اپنے بچوں کو بھی ایسی جگہ جانے سے روکتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس عورت کو منحوس سمجھتی ہیں اور اپنے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ ہونے کا تصور رکھتی ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اولاد کا دینا اور اولاد کا لے لینا یہ اللہ کی مرضی اور اس کی مشیت پر موقوف ہے۔ اس کے پاس جانے یا بیٹھنے یا نہ جانے اور نہ بیٹھنے سے ہمارے ساتھ اس جیسا معاملہ ہونے نہ ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ محض جہالت ہے۔ جب کسی آدمی کا غائبانہ تذکرہ ہو رہا ہو اور تذکرے کے دوران یہ کچھ دیر بعد وہ آدمی آ جائے تو کہا جاتا ہے یہ شخص بڑی لمبی عمر پانے والا ہے، یہ شخص بڑی لمبی عمر والا ہے۔ اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مرد کی بائیں آنکھ اور عورت کی دائیں آنکھ پھڑکنے سے کوئی مصیبت اور رنج اور اس کے برعکس ہونے سے خوشی پیش آتی ہے، یہ بھی محض غلط خیال ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہتھیلی میں کھجلی ہونے سے مال ملتا ہے اور تلوے میں کھجلی ہونے یا جوتے پر جوتا چڑھنے سے سفر درپیش ہوتا ہے، یہ لغو، بیکار اور لا علمی پر مبنی بات ہے۔ بعض عورتیں مکان کے منڈیروں پر کوے کے بولنے سے کسی مہمان کی آمد کا شگون لیتی ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ خیال کرنا گناہ ہے۔ صبح کے وقت کسی مقام یا کسی جانور جیسے سانپ، سور وغیرہ کے نام لینے کو منحوس سمجھتے ہیں، یہ بھی بیکار اور لغو بات ہے۔ کتے کے رونے سے کوئی وبا یا بیماری پھیلتی ہے، یہ عقیدہ رکھنا یہ بھی محض بے اصل اور بے بنیاد بات ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کسی کو جھاڑو سے مار دیں تو اس کا جسم سوکھ جاتا ہے، یہ بے اصل اور بے بنیاد لغو بات ہے۔ شام کے وقت اگر مرغا اذان دے یعنی بولے تو فوراً اس کو ذبح کر دیا جائے ورنہ گھر میں شر پیدا ہوگا، ایسا خیال کرنا اور ایسا عقیدہ رکھنا اس کی بھی کوئی اصل نہیں۔ بعض جگہ غیر شادی شدہ لڑکے یا لڑکی کے چمچہ یا ڈوئی چاٹ لینے سے ان کی شادی میں بارش کا گمان کر لیتے ہیں، یا یہ تصور کہ بچپن میں اگر کسی نے
چاول کھائے ہیں یعنی پکائے بغیر نارمل چاول کھائے ہیں تو اس کی شادی میں بھی بارش کا گمان کرتے ہیں، یہ بھی محمل اور بے بنیاد بات ہے۔ بعض لوگ کسی کام کے لیے جاتے وقت بلی کے سامنے گزر جانے سے اس کام میں ناکام ہونے کا خیال کرتے ہیں، یہ خیال بالکل غلط ہے۔ رات کو کتے کے رونے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کل صبح اس بستی میں موت ہونے والی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ بہت سے دکاندار صبح سویرے سامان ادھار دینے سے اس لیے منع کرتے ہیں کہ اگر ہم نے شروع ہی میں ادھار دے دیا تو شام تک ہمارا سامان ادھار ہی فروخت ہوگا، یہ محض بدشگونی اور بدفعلی ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ مشہور ہے کہ اگر بستر کو جھاڑو سے صاف کیا جائے تو گھر کا صفایا ہو جاتا ہے۔ بعض عوام عصر کے بعد جھاڑو دینے کو برا سمجھتے ہیں، بعض مغرب کے بعد جھاڑو دینے کو برا خیال کرتے ہیں، اور اسی طرح جس چارپائی پر بیٹھ کر پیر ہلاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ چارپائی والا مقروض ہو جاتا ہے۔ یہ سب غلط خیال اور بدشگونی ہے۔ صبح سویرے کسی کو گالی دینے، ٹھوکر لگ جانے یا اور کوئی ضرر پہنچ جانے پر شام تک اسی طرح ہوتے رہنے کا شگون لینا خلاف شرع ہے۔ یہ بات بھی مشہور ہے کہ جس گھر میں مکڑی کے جالے پیدا ہو جاتے ہیں اس گھر والے مقروض ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ بعض مسلمان گھرانوں میں دہلیز کے اوپر کانٹی کی ایک ٹہنی لگائی جاتی ہے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آنے والا جو بلائیں اور مصیبتیں لے کر آتا ہے وہ یہ کانٹی کھینچ لیتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی بھی کوئی اصل اور کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے۔ بعض مسلمان کسی خاص دن یا خاص وقت پر سفر کرنے کو برا سمجھتے ہیں، یہ کفار اور نجومیوں کا اعتقاد ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر نئی دلہن اپنے گھر یا صندوق وغیرہ کو قفل لگا دے تو اس کے گھر کا تالا لگ جاتا ہے، یعنی وہ گھر ویران ہو جاتا ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جمعرات کے دن دانے نہیں بھنانے چاہیے، ورنہ دانوں کے پھٹنے کے ساتھ مردوں کی آنکھیں بھی پھٹ جاتی ہیں۔ یہ بالکل واہیات اعتقاد ہے۔ عورتیں بہت سی اچھی چیزوں کو برا سمجھتی ہیں، مثلا دنوں کو منحوس کہنا۔ اکثر عورتیں چہارشنبے کے روز کو منحوس سمجھتی ہیں، اور غضب یہ کہ بعض مرد بھی اس عقیدے میں ان کے شریک ہیں۔ اور بعض جگہ الو کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ جس مکان پر بولتا ہے، آواز کرتا ہے، وہ مکان اجڑ جاتا ہے اور اس کے اندر خرابی آ جاتی ہے، اس لیے وہ منحوس ہے۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، نہ الو منحوس ہے اور نہ اس کے بولنے سے کوئی جگہ اجڑ جاتی ہے۔ یاد رکھیے، وہ جو بولتا ہے نا، خدا کی یاد کرتا ہے، تو کیا خدا کی یاد کرنے سے نحوست آئے گی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ضرور ہے کہ الو ایسی جگہ تلاش کرتا ہے جہاں تنہائی ہو اور اس کو خوف نہ ہو۔ یہ ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی نحوست اور بدشگونی کی چند مثالیں ہیں۔ اس کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں، یہ محض چلی چلائی باتیں ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بعض بڑوں نے کہہ دیا اور آج تک یہ لوگوں کے درمیان فرض و واجب کی طرح اہم اور بالکل ضروری تصور کیا جاتا ہے۔ ان تمام باتوں سے ہمیں پورے طور پر بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں موجود خرافات کا خاتمہ فرمائے، شریعت سے قربت اور ایمان مفصل پر صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔